جو اینٹی بایوٹک کے ذریعے مریض اچھے کیے جاتے ہیں ان میں نے یہ رجحان دیکھا ہے کہ وہی بیماری نسبتاً زیادہ حملے کرتی ہے پھر، اور بار بار حملوں سے اینٹی بایوٹک دوا کو بھی بڑھانا پڑتا ہے، کیونکہ اینٹی بایوٹک کے مقابلے میں جراثیم ایک دفاع دکھاتے ہیں اور ان کے اندر ایوولوشن یعنی ارتقاء باقی زندگی کی قسموں کی نسبت بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ جتنا ابتدائی ذرہ ہے اتنا ہی اس میں ارتقاء کی رفتار تیز ہوتی ہے، چنانچہ سب سے زیادہ تیز رفتار ارتقاء کی وائرس میں ہے، جو زندگی اور غیر زندگی کے درمیان کی ایک حالت ہے، جس کو جراثیم بھی نہیں، جرم بھی نہیں کہتے، جرثومہ نہیں کہتے، وائرس کہتے ہیں۔ وہ بہت جلدی اپنی حالتیں بدلتا ہے اور ہر صورتحال کے مقابل پر ایک دفاعی شکل اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اسی سے انہی چیزوں سے زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ اس لیے اگر ان میں یہ مادہ نہ ہوتا تو مخالفانہ طاقتوں سے زندگی کبھی کی مٹ چکی ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے آغاز میں یہ صلاحیت زیادہ عطا کی ہے کہ ہر قسم کے مخالفانہ حملے کا دفاع کریں۔ چنانچہ جراثیم بھی اپنا دفاع دماغ کے ذریعے تو نہیں کر سکتے، لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے ان کے اندر ایسا نظام رکھ دیا ہے کہ گویا یہ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کس طرح لڑنا ہے، اور ہر دفعہ جب اینٹی بایوٹک کا حملہ ان پر ہوتا ہے تو یہی جراثیم پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے اس پر جو تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے جراثیم مر جاتے ہیں اور بہت سے ہیں جو اپنی اندرونی کیفیات بدل کر یا میوٹیشن کے ذریعے یعنی اتفاقاً ان میں سے زیادہ طاقتور پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ان دواؤں کے اثر سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹروں کا قصور ہے، یہ اینٹی بایوٹک کے نظام کا قصور نہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر اگر زیادہ لمبا عرصہ اینٹی بایوٹک کھلائیں یہاں تک کہ کسی قسم کے جراثیم کے بچ رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ رہے، تو پھر یہ امکان موجود ہے کہ اینٹی بایوٹک کو بد اثر نہ چھوڑے۔ مگر یہ دعویٰ پہلی جنریشن کے ڈاکٹرز کا تھا، اب تو وہ تسلیم کر چکے ہیں الا ماشاء اللہ کہ انسان کی کوئی پیش نہیں جاتی۔ جتنی مرضی اینٹی بایوٹکس بڑھا لیں، کچھ نہ کچھ جسم میں مخالفانہ زندگی کی قسمیں ایسی ہیں جو رد عمل دکھا کر پہلے سے زیادہ مضبوط حالت میں ابھرتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر دفعہ نئی اینٹی بایوٹکس ایجاد کرنی پڑتی ہیں۔ اور اب اینٹی بایوٹکس کی اتنی قسمیں ہو گئی ہیں کہ اب تو ڈاکٹر جو جدید ملکوں کے ہیں وہ مجبور ہیں کہ جب تک پہلے ٹیسٹ نہ کروا لیں اس وقت تک علاج شروع ہی نہیں کر سکتے۔ ایک عام مریض بھی ہسپتال میں داخل کریں، بخار چڑھ رہا ہے، وہ اس کو پانی ڈال کے ٹھنڈا کر دیں گے، بعض دفعہ کپڑے گیلے کر کے اس پہ پہنا دیں گے، یا بچے کے سارے کپڑے اتار کے اس سنڈے کمرے میں پھینک دیتے ہیں کہ ہم جب تک علاج شروع نہیں کریں گے جب تک ہمیں یہ پتہ نہ لگے کہ جو اندر زہریلا مادہ ہے وہ کس اینٹی بایوٹک سے قابو آ سکتا ہے۔ اور یہ بات جانتے ہیں مگر اتنا ان کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہر قسم کے اس مادے کا تجزیہ کر سکیں، قطعیت سے کہہ سکیں کہ یہی ہے، اس کے سوا اور نہیں ہے۔ جو بھی غالب ہے، جو سب سے زیادہ ہے، اس کو پہچان لیتے ہیں، اس کے خلاف اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں، اور اس طرح پھر مرض تو قابو آ جاتا ہے، زندگی خطرات سے بچ جاتی ہے، لیکن مختلف مستقل خطرات پیچھے بھی چھوڑ جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک میں اللہ کے فضل سے ایک ایسی بات ہے جو ان چیزوں کی بدیوں سے آزاد ہے۔ ہومیوپیتھک براہ راست کسی جراثیم پہ حملہ نہیں کرتی۔ ہومیوپیتھک صرف جسم کو پیغام دیتی ہے کہ تمہارے اندر اس نوعیت کے شریر موجود ہیں، اور وہ پیغام اس طرح دیتی ہے کہ مختلف جراثیم کے اجتماعی اثر سے جو اجتماعی علامات انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں، اگر ان اجتماعی علامات
رکھنے والے زہروں کی تیار کردہ دوائی ہو اور بہت ہلکی کر دی جائے کہ وہ جسم پر کسی طرح بھی غالب نہ آ سکے، تو بیرونی حملہ اندر کی طاقتوں کو بیدار کرتا ہے، اور بیرونی حملہ اتنا خفیف ہوتا ہے کہ وہیں اسی سطح پر اسے جسم کا دفاعی نظام دبا لیتا ہے اور وہ بیماری نہیں ہونے دیتا۔ جب ایک دفعہ دبا لیتا ہے تو پھر اس کو ہوش آتی ہے، گویا کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اندر جا کے کہ یہ ہوا، لیکن گویا یہی ہوتا ہے، تجربہ یہی بتاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ یہ تو ہمارے اندر بھی موجود ہے، اور جو دفعہ ایک دفعہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے وہ پھر ان کو بھی دبا لیتا ہے، کیونکہ اگر جسم میں خدا تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ اگر 1000 سال بھی تحقیق کریں تو ایک مرض کے جواب میں اتنی اینٹی بایوٹکس نہیں بنا سکتے جتنے جسم کے دفاعی نظام میں چند گھنٹے کے اندر اندر بیماری کے حملے کے عین مطابق توڑ کی دوا بنانے کی صلاحیت موجود ہے، اور ایسی دوائیں لاکھوں بنا سکتے ہیں، لاکھوں بن سکتی ہیں جسم کے اندر، اور وہ دوائیں نہیں ہیں بلکہ سپاہی ہیں، فوجیں ہیں، جسم کے اندر ہتھیار بند لشکر ہیں، اور ان لشکروں کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے خلیے رکھے ہوئے ہیں جن کو جب پیغام ملتا ہے کہ تمہارے جسم کے اندر فلاں قسم کا شیطان داخل ہوا ہے، اس کی یہ صلاحیت ہے، اس کی یہ طاقت ہے، وہ جسم کے فلاں حصے میں موجود ہے، تو یہ پیغام باقاعدہ ان فیکٹریوں تک پہنچتا ہے جہاں یہ ان کے خلاف گولہ بارود تیار ہوتے ہیں، اور پیغام یہ ملتا ہے کہ فلاں قسم کا گولہ بارود چاہیے، اور وہ جب بنتا ہے تو اس کو کیری کرنے والے پھر فوجی وہ اسے لے کر چلتے ہیں اور عین وہاں نشانے پر پہنچتے ہیں جہاں مرض جگہ بنا رہی ہے، اور جب یہ صحیح حملہ جواب ہو، پیغام صحیح ملا ہو، تو کسی مرض کی کوئی طاقت نہیں ان کا مقابلہ کر سکے۔ اسی لیے تمام دنیا کے اطباء اور ڈاکٹر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جن بیماریوں کو ہم لا علاج کہتے ہیں، نامعلوم طریق پر کئی دفعہ اچانک ان کا علاج ہو جاتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا کیا واقعہ ہوا ہے، اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جسم میں صلاحیت موجود ہے، ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم جسم کو صحیح پیغام دے سکیں، یا ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ براہ راست ان بیماریوں کے جراثیم کو مار سکیں، لیکن جسم میں صلاحیت ضرور موجود ہے۔ ہومیوپیتھی کیونکہ اس صلاحیت سے استفادہ کرتی ہے، اس لیے جتنی دفعہ چاہیں جراثیم جتنے چاہیں بھیس بدل لیں، ان کا مقابلہ ہومیوپیتھک دوا سے نہیں ہوتا بلکہ خدا کے قائم کردہ دفاعی نظام سے ہے، اور اس کے مقابل پر وہ ضرور مغلوب ہوتے ہیں۔ بس یہ نظام ہے، اس لیے یہ جو ٹکیاں چھوٹی چھوٹی میں بتا رہا ہوں، ان کو جب استعمال کرتے ہیں تو ان کے مجموعی تاثر سے جو جسم کو پیغام ملتا ہے، یا ان کے مجموعی اثر سے جو جسم کو تاثر ملتا ہے، وہ عموماً اس دفاعی نظام کو بیدار کر دیتا ہے۔